فؤاد کا ایک ٹکڑا ہے ان کی تعبیر کے مطابق، کیونکہ قرآن کریم میں بھی کلمہ فؤاد بھی ذکر ہوا ہے، کلمہ قلب بھی ذکر ہوا ہے۔ فؤاد کا بھی اردو ترجمہ دل ہی کر دیا جاتا ہے، اور قلب کا اردو ترجمہ بھی دل ہی کی کر دیا جاتا ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع کے اوپر دیکھیں گے کہ فؤاد اور قلب میں کیا فرق ہے۔ بہرحال انہوں نے پہلا معنی کتاب العین میں یہ ذکر کیا۔ دوسرا معنی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جہت سے دوسری جہت میں، ایک طرف سے دوسری طرف تبدیل ہوتے رہنا یا تبدیل ہونا، یہ قلب کہلاتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ کتاب العین میں بھی دوسرا معنی آیا۔ تیسرا معنی کتاب العین میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہی خالص، ایک شے کا خالص ہونا۔ ایک شے اگر خالص ہو، مکمل طور پہ خالص ہو، تو یہ قلب کہلاتی ہے۔ اور اسی لیے امور کا تبدیل ہوتے رہنا، انسانی حالات کا تبدیل ہوتے رہنا، اسے قلب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دعاؤں کے الفاظ، دعاؤں میں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے، یا مقلب القلوب، دلوں کو تبدیل کرنے والے، یا اسی طریقے سے تقلیب الامور لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ امور ان کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، گردش میں، جسے آپ کہتے ہیں کہ میرے حالات گردش میں، کبھی ایک حالت آتی ہے کبھی دوسری حالت آتی ہے، اس کو تقلیب یا قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی معنی مفردات راغب نے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ تبدیلی اور تصریف یعنی پھرنا، ایک جہت سے دوسری طرف، اوپر سے نیچے ہونا، اس کو قلب کہتے ہیں۔ معروف محقق علامہ مصطفوی اور رحمۃ اللہ علیہ التحقیق میں ذکر کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کو، تحول المطلق، کسی بھی قسم کی تبدیلی کو قلب کہا جاتا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، چاہے وہ مکان اور جگہ کے اعتبار سے ہو یا انسان کی حالت یا صفات کے اعتبار سے ہو، چاہے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی جہت سے تبدیلی کو قلب کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اول آگے تشریح اور تفصیل کہ لغوی طور پہ قلب سے کیا مراد ہے۔ ہم اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہر معنی کو لینے سے پہلے قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ ڈکشنری میں کیا معنی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اب یہ تکرار نہیں ہوگا ڈکشنری کا معنی، کہ ڈکشنری کے مطابق عربی ڈکشنری جو قدیمی ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور یا ان کے دور کے بالکل متصل زمانے سے تعلق رکھنے والی عربی ڈکشنریز ہیں، کیونکہ زمانے گزرتے ہیں تو الفاظ کے معنی اہل لغت کے مطابق تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ معنی تبدیل نہیں ہوتا، مصادیق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث دقیق ہے، اس کو ہم ترک کرتے ہیں۔ آپ معنی کو ہی سمجھ لیں کہ زمانہ گزرتا ہے تو معنی تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے قرآن اور روایات سے الفاظ معنی عربی کے دیکھنے ہیں تو موجودہ دور کی یا آج سے 600-700 سال پرانی ڈکشنریز نہیں دیکھیں گے، بلکہ لازم ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور کی ہی ڈکشنری میں دیکھیں، یا اس سے سب سے قریب جو ڈکشنری پائی جاتی ہے عالم اسلام میں موجود ہے، اس میں ہم اس عربی لفظ کو جا کے مطالعہ کریں گے۔ لہذا بعد کی مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 800 سال پرانی ڈکشنریز ہمارے لیے اتنی قابل اعتماد نہیں ہیں، 600 سال آج کی تو بالکل ہی قابل اعتماد نہیں رہیں گی۔ لازم ہے کہ ہم سب سے قدیمی ترین عربی ڈکشنریز کی طرف قرآن اور روایات کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دور میں جو الفاظ کے معنی رائج تھے وہ ان ڈکشنریز میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہاں، بعد کے زمانے میں جو تحقیقی بڑی بڑی ڈکشنریز لکھی گئی ہیں، جس میں ڈکشنری لکھنے والے کا ہدف یہ تھا کہ وہ پرانی تمام ڈکشنریز کے اہم معنی کو سمیٹ دے ایک ہی جگہ پہ، جیسے لسان العرب ہے، تاج العروس ہے، یا المصباح المنیر ہے، یہ متاخر ہیں، 600 500 یا 700 سال پرانی ہیں ڈکشنریز، لیکن یہ اپنے سے پہلے والے زمانے کے تمام الفاظ معنی لے آئے، اس لیے علماء میں اس کی ایک حیثیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ نقطہ ایک علمی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض تھا کہ ڈکشنریز سے معنی لیتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ادھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ تمام عربی لغات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ قلب کا قاف، نقطوں والی قاف، لام بے، اس کا حقیقی اصلی معنی
جو تمام ڈکشنریز میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے وہ ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف تبدیل ہوتے رہنا، اوپر سے نیچے، دائیں بائیں سے، یا ایک جہت سے دوسری جہت، یا ایک طرف سے دوسری طرف، وہ کوئی بھی طرف آپ کر لیں، ایک طرف سے دوسری طرف جو تبدیلی ہے اس کو کہا جاتا ہے قلب۔ اور اسی طرح ایک شے کا خالص ہونا، کہ جیسے بعض اہل لغت نے لکھا ہے چونکہ انسان کے قلب میں جا کے خون خالص ہو جاتا ہے اور وہ ساری کی ساری گندگی سے، کیونکہ اندر ایک قسم کا فلٹر لگا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری خون کو صاف کر کے بدن میں بھیجتا ہے، کیونکہ اگر وہ کچرا اور گندا خون بھیجے تو انسان کا جسم بہت ہی جلد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور کیڑوں کا اور جراثیم کا مجموعہ بن کے رہ جائے گا۔ لہذا قلب کا جو عمل ہے وہ خالص کرنا ہے، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ بعض یہ قائل ہیں کہ قلب اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ مسلسل انسانی قلب جو ہے وہ مسلسل گردش میں رہتا ہے، اس وجہ سے اسے قلب کا نام دیا گیا ہے۔ بس یہ دو معنی ہمارے پاس ڈکشنری کے اعتبار سے آ گئے۔ آئیں اب ہم قرآن کریم کے معنی کی طرف پہلے چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا معنی دے رہا ہے، اور قرآن کے مطابق اگر ہم قلب کو جاننا چاہیں تو کیا اس کی تشریح ہمارے سامنے آئے گی۔ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں کہ جن میں لفظ قلب وارد ہوا ہے۔ مختلف ہمارے پاس قرآنی آیات ہیں جن میں لفظ قلب وارد ہوا ہے۔ ان سب آیات میں ایک معنی کے اوپر قلب نہیں وارد ہوا، یعنی اس کا فقط اور فقط ایک معنی موجود نہیں ہے قرآن کریم میں، یعنی اس کے الفاظ، یعنی یہ لفظ تقریباً 55 کے قریب دفعہ یہ وارد ہوا ہے۔ لفظ قلب 55 دفعہ، تقریباً 53 دفعہ کہا جاتا ہے۔ آپ احتیاطاً آگے پیچھے اوپر تھوڑا سا کر لیں کہ تحقیق کر کے بعض ایسے موارد نکل آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کثرت سے یہ لفظ استعمال ہو رہے قرآن کریم میں۔ اب ہم آئیں دیکھیں قرآن کریم میں یہ لفظ کس معنی میں آتا ہے۔ آیا ڈکشنری ہی کے معنی میں آتا ہے یا اس کے علاوہ دیگر بھی بعض معانی ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قرآن نے ایک تو اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اتارا، لہذا لفظ قلب استعمال کیا ہے۔ ابھی ہم ترتیب سے آگے چلیں گے، لیکن میں عمومی طور پہ اہم دو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے چند آیات کے تناظر میں تقسیم بیان آپ کی خدمت میں کر دی جائے۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ قلب کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، یا قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ ان کے قلوب کے اوپر تالے لگ گئے، دلوں کے اوپر تالے لگ گئے، یا قرآن کریم اس طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ ان کے جو قلوب ہیں وہ تذکر نہیں لیتے۔ لیکن بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ وہ وقت کہ جب ان کے قلب حلق تک پہنچ جائیں گے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ لفظ قلب ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم اس میں دقت کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم لفظ قلب کو ابتدائی طور پہ دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کر رہا ہے، اور دونوں میں وہ ڈکشنری کا معنی محفوظ ہے۔ ڈکشنری کے ہر دو معنی محفوظ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک ڈکشنری کا معنی ہے رد و بدل، اس کو زیادہ لیا ہے، تبدیل، ایک طرف سے دوسری طرف تبدیل کر دینا، یہ زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ قلب یعنی دل، دل کا معنی، قلب کا معنی۔ اسے کیوں قلب کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مسلسل اوپر نیچے دائیں بائیں اور یا حرکت میں مسلسل رہتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم انسانی قلب کو تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تاکہ پھر معنوی طرف ہم آ سکیں۔ دوسرا اس کا معنوی ہمارے پاس معنی آ جاتا ہے۔ بس ایک قلب مادی ہو گیا اور ایک قلب معنوی ہو گیا، یہ دو تقسیم ہم نے کر لی۔ یا آپ ابھی معنوی نہ کہیں، یہ کہہ لیں قلب غیر مادی ہو گیا۔ ایک ہمارے پاس قلب یا دل وہ مادی ہو گیا، اور ایک قلب یا دل غیر مادی ہو گیا۔
ہم آئیں مادی دل کی خصوصیات جانتے ہیں تاکہ اس کی اساس کے اوپر ہم غیر مادی جو قلب ہے اس کی خصوصیت کو جان سکیں۔ انسانی وجود کے اندر جو قلب کی مادی خصوصیات سامنے آتی ہیں، اس میں سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے کہ جو رئیس شمار ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی بدن ہمارا مملکت ہے اور اس مملکت کا رئیس وہ قلب ہے، یعنی اس مملکت کا سربراہ وہ کون ہے؟ قلب ہے۔ یہ پہلی چیز، یعنی یہ سارے کے سارے بدن کو حرارت دے رہا ہے، یہی سارے کے سارے بدن کو خون دے رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے بدن حیات میں ہے۔ دماغ بھی قلب کے بعد دماغ سب سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دماغ اور قلب ان کے اوپر اگر براہ راست کوئی چیز اثر کر جائے تو بقیہ پورا جسم بھی سالم ہو تو انسان مر جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس پہلی چیز آئی، مملکت بدن کا رئیس، راہبر اور سید و سردار وہ انسانی وجود میں وہ قلب ہے جو بائیں طرف، بائیں جانب ہمارے ان ہڈیوں کے پیچھے ہے، یہ جو پسلیوں کی ہڈیاں ان کے ساتھ موجود ہے، اور یہ سنوبری ٹائپ ہے۔ سنوبری ٹائپ یعنی آپ نے قلب دیکھا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، تصویریں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اردو میں آپ لفظ استعمال کریں گے ایک ایسا انسانی بدن کا عضو ہے جو سنوبری شکل کا ہے، یا انڈے کی شکل کا آپ کہہ لیں، انڈے کو اگر آپ بڑا کر دیں، اور یہ رگوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ موٹی موٹی چند رگیں ہیں، جسے آپ آج کل ہارٹ اٹیک کیونکہ عام بیماری ہو گئی ہے اس لیے سارے یہ بات جانتے ہیں کہ رگوں میں وہ چربی آ جاتی ہے یا خون جم جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر شریانیں بہت ساری پائی جاتی ہیں۔ شریانیں اسی قلب کا جز شمار ہوتی ہیں۔ دل، ہارٹ جسے کہتے ہیں آپ، دل کہتے ہیں، وہ مختلف طرح کے اندر اس کے بہت باریک باریک شریانیں اور رگیں موجود ہیں، اور یہ رگیں موٹی رگوں کے ساتھ پیوست ہیں۔ یہ موٹی رگیں جو ہیں وہ بدن کے اعضاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا پہلی خصوصیت ہے کہ یہ مملکت بدن کا رئیس ہے۔ یہ جو ریاست بدن، ریاست جسم مادی ہمارے پاس ہے، اس کا رئیس یہ قلب ہے۔ قلب کسی کو دے دینا گویا کہ اس نے اپنی پوری ریاست اس کے حوالے کر دی، اس لیے یہ قلب جو ہے یہ علامت شمار ہوتا ہے فداکاری کا، علامت شمار ہوتا ہے کسی کے ساتھ خالص رابطے کا، اس لیے محبت کے اظہار کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پورے بدن کا کیا ہے؟ رئیس شمار ہوتا ہے۔ تو رئیس اگر کسی کے حوالے ہو جائے تو پوری مملکت ہی اس کے حوالے ہو جاتی ہے، اس لیے خلوص اور وفا اور محبت کے اظہار کے لیے یہ قلب جو ہے یہ ایک علامت کے طور پہ پوری دنیا میں رائج ہے، صرف ایک جگہ پر نہیں، پوری دنیا میں ہر دور میں یہ رائج رہا ہے۔ دوسری خصوصیت ہے روح انسانی کا حقیقی تعلق اسی سے ہوتا ہے۔ ویسے تو جسم کے ہر ذرے سے، اسی لیے روح جب جدا ہوتی ہے، روح ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدن کے اندر نہیں ہوتی، اور اس طرح سے بھی بدن کے باہر نہیں ہے کہ جیسے ہم تصور کریں کہ دو تارے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، نہیں، اور روح نے پورے جسم کو گھیرا ہوا ہے انسان کے، بالکل اسی طرح جیسے ہوا نے ہمارے گھروں کو اور ہمارے بدنوں کو گھیرا ہوا ہے، انسانی روح نے اسی طرح پورے بدن کو گھیرا ہوا ہے۔ اس لیے جب روح جدا ہوتی ہے تو ایک ایک مسام جو بدن کا ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک خلیہ جو انسان کا ہے، سیل ہے، اس میں انسان کو ایک درد کا ایک احساس ہوتا ہے، پورے کے پورے بدن سے گویا کہ وہ جدا ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی جو روح کا تعلق ہے وہ اس کا بنیادی تعلق وہ قلب سے ہے، لہذا سب سے پہلا اور سب سے گہرا، اور اسی کی اساس کے اوپر بقیہ پورے بدن کے ساتھ روح کا رابطہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روح انسانی کا رابطہ قوی اور تعلق وہ قلب کے ساتھ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قلب کے ساتھ ہی زندگی ہماری وابستہ ہے، لہذا مرکز حیات یہ شمار ہوتا ہے۔ ابھی تو میڈیکل اس کو بہت وسیع پیمانے پہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کیسے مرکز حیات ہے، لیکن یہ بات آج ہمارے لیے بہت روشن ہو چکی ہے کہ زندگی بدن میں کب تک ہے؟ جب تک دل گردش میں کر رہا ہے، دل گردش میں ہے، دل حرکت میں ہے،
تو اس کو حیات حاصل ہے۔ اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ ہر دو صورتوں میں قلب اسے کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسے قلب کہنے کی وجہ اس کا مسلسل حرکت کرنا ہے، یعنی اوپر نیچے یا دائیں بائیں ہونا ہے، جسے آپ کہتے ہیں دل کا دھڑکنا، چونکہ وہ مسلسل اپنی حالت تبدیل کر رہا ہے اور کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا۔ ساکن ہو جائے تو انسان مر جائے گا، لہذا کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا اور مسلسل تبدیلی اور تحرک کے عالم میں ہے۔ اور اس تبدیلی اور تحرک سے بدن کے اندر زندگی جنم لیتی ہے، حرارت جنم لیتی ہے، اور حیات اور یعنی حرکت جنم لیتی ہے۔ حرکت، حرارت اور زندگی وہ قلب سے جنم لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے اطباء میں تو اختلاف پایا جاتا تھا اس مسئلے پہ کہ شکم مادر میں بچے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ پہلے جگر بنتا ہے، کیونکہ انسانی پورے جسم کے اندر سب سے بنیادی اعضاء وہ یہی تین ہیں، قلب ہے یعنی دل جسے ہارٹ کہتے ہیں، دوسرا جگر اور تیسرا گردے۔ یہ تین اگر ختم ہو جائیں تو انسان مر جاتا ہے، اگر یہ تین سالم رہ جائیں انسان نہیں مرتا۔ آپ ابھی چوتھا دماغ بھی ایک نو اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی ان کو حیثیت حاصل تھی۔ لہٰذا یہاں پہ سوال یہ پایا، پھر جگر اور دل ان دو کے اوپر بات آ جاتی ہے، یہ سب سے قیمتی ہیں۔ اس لیے اب جگر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی بعض سے مملکت سمجھتے ہیں، لیکن دل کو مملکت قرار دینا، رئیس قرار دینا، بعض جگر کو رئیس قرار دیتے ہیں، کیونکہ جگر جو ہے وہ بہت قلیل، یہ دل اور جگر جسے آپ پھیپڑا بھی کہتے ہیں اور انسان کے گردے، یہ 2% بھی باقی رہ جائیں اور 98% ڈیمیج ہو جائیں تب بھی یہ کام کرتے ہیں، اتنی یہ سخت جان ہے۔ اور انسانی وجود میں سب سے پہلے یہی بنتے ہیں۔ اختلاف ہے کہ جگر پہلے بنتا ہے یا دل پہلے بنتا ہے۔ آج کی جو میڈیکل ہے ظاہراً اس میں یہ ہے کہ دل سے آغاز انسان کے بننے کا آغاز دل سے ہوتا ہے، یعنی وہی کہ رحم مادر میں جو قطرے منویہ ہے وہ جب ٹھہر جاتا ہے تو وہ پھر ایک خون ہوتا ہے، خون بن جاتا ہے اور خون کے اوپر جھلی آ جاتی ہے، جھلی سے پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے۔ وہ لوتھڑا جو ہے اب جب آگے سفر کر رہا ہے، بننے کا جو مرحلہ طے کر رہا ہے، اس میں سب سے پہلے دل سے آغاز ہوتا ہے۔ دل کے بعد پھر آہستہ آہستہ ممکن ہے کہہ سکیں گے پھیپڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر آگے چیزیں بنتی ہیں اور آخر میں جس میں سوی بنتا ہے، جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں ان مراحل کا تذکرہ، قرآن کریم کی کئی آیات میں ان مراحل کا تذکرہ موجود ہے کہ سفر انسان کا بدن کا شروع ہوتا ہے سلالۃ من طین، یعنی مٹی کا نچوڑ، جوس جسے آپ کہتے ہیں، جیسے گنے کا جوس نکالتے ہیں، سیب کا جوس نکالتے ہیں، اس جوس کو کیونکہ انسان مختلف غذائیں کھاتا ہے، مثلا سبزی بھی کھا رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، دالیں بھی کھا رہا ہے، پھل بھی کھا رہا ہے، مختلف چیزیں انسان کھاتا ہے، ان کھانے سے پھر نچوڑ بن جاتا ہے۔ وہ نچوڑ جو ہے بین الصلب والترائب وہ جمع ہوتا ہے، یعنی انسان کی پشت اور سینے کے درمیان جم ہوتا ہے، پھر وہ شدت پیدا کرتا ہے شہوانی، اس شدت کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے کہ ملاب کے مرحلے کے اوپر داخل ہو، پھر اس سے آگے سفر۔ قرآن کی زبان میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے کہ وہ پھر آگے علقہ ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، پھر جس میں سوی ہے، اور پھر روح کا تعلق اس سے قائم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو مراحل زندگانی ہیں قلب سے آغاز ہے اور اختتام بھی قلب کے اوپر ہے۔ مثلا ابھی بھی یہ فقہی حکم بھی ہے کہ موت کب ڈکلیئر ہوگی؟ موت اس وقت ڈکلیئر ہوتی ہے، یعنی آپ جب تک مردہ نہ کہیں اس کے اوپر احکام جاری نہیں ہوں گے۔ یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے، ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا کہ اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے، مثلا کومے میں ہے، 15-20 دن ہو گئے کومے میں اور اضافی پیسے ہمارے ہسپتال میں خرچ ہو رہے ہیں، بیڈ اس نے گھیرا ہوا ہے اور بہت زیادہ بھاری اخراجات بھی ہیں، تو ہم اس کی آکسیجن ہٹا سکتے ہیں، یہ ہمیں بہت تکلیف میں لگ رہا ہے، آکسیجن ہٹا سکتے ہیں، تو یہ اسے قتل کے مترادف ہے، آکسیجن وغیرہ نہیں ہٹائی جا سکتی، کیونکہ کوما کو موت نہیں کہا گیا، کیونکہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کا دل گردش میں ہے، حرکت میں ہے۔ اگر دل کی گردش ختم ہو جائے اسے کہا جائے گا موت۔ پس آغاز حیات وہ موت سے ہے، اختتام حیات دل سے ہے۔
اختتام حیات وہ بھی دل سے ہے۔ یہ آپ نے دل کی خصوصیت کو اس مرحلے کے اوپر دیکھا کہ یہ مادی دل کی ایک خصوصیت۔ مادی دل کی ایک اور خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خون کو صاف کر کے بھیجتا ہے، لہٰذا اس کا کام ہے کہ اعضائے بدن کو ان کی ضرورت فراہم کرنا۔ اس نقطے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اعضائے بدن کو خون کی جو ضرورت ہے وہ جو مہیا کرتا ہے وہ دل کرتا ہے، چونکہ دل میں قبض اور بسط یعنی سکڑنا اور پھیلنا جاری رہتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ حرکت میں ہے، اس لیے اسے قلب مادی کہا گیا۔ اب آ جائیں روح انسانی پہ۔ یہ تو مادی قلب کی چند خصوصیات آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے، روح انسانی میں جو منبع حیات ہے، اور روح انسانی میں یعنی جیسا جسم کی حیات آکسیجن پر موقوف ہے اور بدن کے اندر دل کی گردش کی پر موقوف ہے، اسی طرح روح کے اندر بھی یہ قوت موجود ہے۔ یہ جو روح کی قوت ہمارے پاس ہے، یہ قوت در حقیقت کیا ہے؟ وہ قلب سے تعلق رکھتی ہے، قلب کہلاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم کس طریقے سے روح کے لیے کیوں قلب استعمال ہوا، ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے، کیونکہ روح انسانی کئی قوتوں کا مجموعہ ہے، یعنی قوت اور روح میں فرق ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک پہلے گزر چکا ہے کہ نفس کی قوتیں، اس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ نفس جدا ہے، ذات ہے ایک، اور اس کی قوتیں، لیکن یہ قوتیں اس کے ساتھ اس طرح سے ہیں کہ اصلاً جدائی نہیں ہو سکتی، یعنی ملکیت حقیقی کا تعلق رکھتی ہیں۔ ایک ہماری ملکیت ہے اعتباری، ہر وہ چیز جو ہم اس کی ملکیت رکھتے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، لیکن وہ ہم سے جدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ زمین ہے، گھر ہے، ہمارا لباس ہے، اچھا اسی طرح ہمارا موبائل ہے، حتیٰ کہ ہمارا بدن ہماری روح سے جدا ہو جائے گا۔ یہ ساری ملکیتیں اعتباری ہیں، یعنی ہم نے اعتبار کیا ملکیت ہے، ورنہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم سے چھن سکتی ہے، ملکیت ہوتی تو نہ چھنتی۔ لیکن بعض ملکیتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی بھی ہم سے نہیں چھن سکتی، اسے کہتے ہیں ملکیت حقیقی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق اللہ کے لیے ملکیت حقیقی ہے، اللہ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کی روح سے اس کی قوتیں کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ روح انسانی کے پاس جو قوتیں موجود ہیں، وہ قوتیں اس کے وجود کے ساتھ اس طرح سے پیوست ہیں کہ کبھی بھی جدا نہیں ہو۔ اگرچہ روح قوتوں کی غیر ہے، لیکن وہ قوتیں اس کو اس طریقے سے اس سے پیوست ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور ان سب قوتوں کو شامل ہے روح۔ انہی قوتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، چکھنے کی قوت ہے۔ انہی قوتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوچنے کی اور تدبر کرنے کی قوت ہے۔ انہی قوتوں میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ حقائق کو جاننے کی قوت ہے۔ بس یہ ہمارے پاس مرحلہ آیا کہ انسان کی روح اور اس کی قوتیں۔ یہاں پہ قرآن کریم کی آیات میں اگر ہم دقت کریں تو قرآن کریم قلب کہہ کے دو مرحلوں کو ذکر کر رہا ہے، انسانی باطن کے دو مرحلوں کو ذکر کر رہا ہے۔ ایک دفعہ قرآن قلب کہہ کے مادی معنی تو لیتا ہے، یعنی دل، مادی دل مراد لیتا ہے۔ ایک دفعہ قرآن کریم نے قلب کہہ کے انسانی نفس اور انسانی روح مراد لیا ہے، یعنی ادھر قلب سے کیا مراد ہے؟ انسانی نفس اور انسانی روح ادھر مراد ہے۔ نمبر 3، قلب کہہ کے انسان کے وجود میں وہ قوت مراد ہے جو اس کائنات کے حقائق اور معرفت کے امور کو درک کرتی ہے، یعنی وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے حقائق لیے جاتے ہیں، وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے معرفت لی جاتی ہے، وہ قوت انسان کے وجود کے اندر کہ جس کے ذریعے سے غور و فکر اور تدبر کیا جاتا ہے، اس قوت کو قلب کہہ دیا جاتا ہے۔ اب تینوں مورد میں قلب کہنے کا بنیادی نقطہ وہی ہوگا کہ مسلسل گردش میں اور حرکت میں رہنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں رہنا۔ نمبر 2، خالص چیز کا ہونا۔ بعض اوقات انسان برائی میں خالص ہو جاتا ہے تو قلب کی ایک صفت ساتھ شامل کر کے وہ مثلا قلب متکبر قرآن نے کہا ہے۔ ایک دفعہ
قلب کاملاً صحت مند ہوتا ہے، قرآن کے قلب سلیم، لیکن قلب سلیم کہہ کے روح انسانی مراد ہے، قلب متکبر کہہ کے روح انسانی وہ شخص متکبر مراد ہے، کہ ابھی انشاءاللہ ابھی ہم آیات کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ قلب کہہ کے یہ جو تیسرا معنی تھا وہ قوت مراد لیتی ہے جس نے حقائق کو درک کرنا ہے، حقائق کو لینا ہے، حقائق کو سمجھنا ہے، حقائق سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اب یہ جو دو معنی جو ہیں، روح کو یا نفس کو قلب کہہ دینا یا انسان کی اس قوت کو قلب کہہ دینا کہ جس نے ساری تفصیل کے ساتھ حقائق کو حاصل کرنا ہے، تفصیلی طور پہ حقائق کو لینا ہے، اس کو قلب کہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے اوپر مثلاً روح کے اوپر چونکہ مختلف حالات طاری ہوتے رہتے ہیں، مثلا کبھی یہ روح جو ہے یہ عالم ہے، کبھی جاہل ہے، یہ روح جو ہے کبھی بالفرض مائل ہے عبادات کی طرف، کبھی عبادات کی طرف مائل نہیں ہے، مختلف حالات اس کی پر طاری ہیں، کبھی ایک مرحلے کی نشو و نما اس نے حاصل کی، کبھی دوسرے مرحلے کی نشو و نما، کبھی ایک دار یا جگہ پر ہے، دنیا میں ہے، اب اگلے جہان میں، کہ اس کے چونکہ احوال حالات روح کے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے انسانی روح اور نفس کو قلب کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری وہ قوت کہ جس کے ذریعے سے انسان نے حقائق کو حاصل کرنا ہے، معرفت کو حاصل کرنا ہے اور تفصیلی طور پہ اس کائنات کے حقائق سے تعلق اس نے جوڑنا ہے، اس کو کیوں قلب کہتے ہیں؟ کیونکہ معلومات مسلسل اس کے اوپر آ جا رہی ہیں، مسلسل آنے جانے کی وجہ سے، یا وہ مسلسل معلومات کو لیتا ہے اور حرکت میں رہتا ہے، اس کو قلب کہہ دیا جاتا ہے۔ قلب جس طرح انسانی وجود کے اندر منبع حیات ہے اور انسانی وجود کے اندر زندگی کو خون شریانوں کے اندر دوڑا کے برقرار رکھتا ہے اور حرارت اور حرکت اور نشو و نما کا باعث انسانی جسم کو بناتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ قوت جو حقائق کو لیتی ہے، اس کی اساس پہ روح زندہ ہوتی ہے۔ اگر یہ قوت جو حقائق کو حاصل کر رہی ہے، معرفت کو حاصل کر رہی ہے، اس کو مثلا گلا گھونٹ دیا جائے یا اس کو استعمال نہ ہونے دیا جائے، بے حرکت کر دیا جائے، یہ روح مر جائے گی، اسے کہتے ہیں مردہ روح، بدن کے ساتھ ارتباط کے ساتھ چل پھر رہی ہے لیکن مردہ ہے۔ بالفاظ دیگر جسم اگر مر جائے تو اس کا قبرستان یہ مٹی کا گڑھا بنتا ہے۔ اگر جسم یہ مر جائے، یعنی جسم کا دل اگر رک جائے، بے حرکت ہو جائے، تو آپ جسم کو اٹھا کے کہاں پھینک دیتے ہیں؟ مٹی کے گڑھے میں، جس قبرستان کہتے ہیں۔ اگر روح کا دل بے حرکت ہو جائے جو غفلت کی وجہ سے، یا بھی ہم اسباب پڑھیں گے، وہ اگر روح کا دل بے حرکت ہو جائے تو روح کا جو قبرستان ہے وہ جہنم کہلاتا ہے۔ یہ نظام الہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے لیے خود سے آگ لگا کے اس کے اندر نہیں ڈال رہا، انسان کو اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ خود انسان اپنے جہنم کو وجود دے رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے۔ جہنم ہے لیکن اس جہنم کو بھر کون رہا ہے؟ خود انسان بھر رہا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہے۔ اور پھر شقاوت کی حدوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف دوسرے مرحلے میں دی ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر انسانی وجود میں یہ قوت کا مرحلہ بند ہو جائے، وہ جتنے بھی اب اپنے طور پہ عبادات کو انجام دے، جتنے بھی اپنے طور پہ مختلف طرح کے سخت امور انجام دے، اس کی قلب کی دنیا بند ہے، اس لیے وہ مردہ روح ہے۔ وہ حج کرے، زیارات کرے، عمرے کرے، محافل میں بیٹھے، مجالس میں بیٹھے، ائمہ یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ مردہ روح ہے، یہ جائے گی جہنم میں ہی۔ جیسے ابن ملجم لعین امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کا صف اول، جو سب سے آگے لشکر ہوتا ہے، جس نے دشمن کا سامنا کرنا، اس کا سپاہی تھا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں دشمنی کروں گا امام علی علیہ السلام سے، لیکن دیکھیں اندر معرفت نہیں تھی، وہ اس کا دل ہی بند تھا، اس لیے دل بند ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسے سمجھ نہیں آتی تھی، اور خوارج بے بصیرت ہونے کی وجہ سے، بے شعور ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کا قلب چونکہ حقائق کو نہیں سمجھ پاتا تھا، وہ بے حرکت کر دیا تھا انہوں نے۔ اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زیارت بھی امام علی علیہ السلام کی کر رہے ہیں، ان کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی
فضائل بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی اس طور پہ اطاعت کر رہے ہیں کہ اپنی جان دشمنوں کے مقابلے میں لوٹانے کے لیے جنگ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن جہنم میں سیدھا گئے وہ۔ کیوں جہنم میں گئے؟ کیونکہ قلب، روح کا قلب انہوں نے بند کر دیا، بے حرکت کر دیا۔ اس لیے روح جتنے بھی اب اعمال انجام دے رہی ہے یہ مردہ اعمال ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر قلب انسان کے جسم کا بند ہو جائے اور یہ اب لاش پڑی ہوئی ہے، یہ ہاتھ بھی اٹھائے گی لاش، جیسے جسم پھولتا ہے، اکڑتا ہے، مختلف آوازیں نکلتی ہیں انسانی جسم سے، جیسے وہ سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے یا اس کا پیٹ پھول کے پھٹ جاتا ہے تو ایک دھماکہ سا چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ ساری آوازیں آپ کیا کہیں، یہ مردہ جسم کی ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ان کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں ہے، اسے زندگی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا معرفت اور شعور اور حقائق کو سمجھے بغیر جتنی زندگی بسر کر لیں یہ زندگی نہیں ہے، یہ مردہ زندگی ہے، اسے کہتے ہیں مردہ پن، یہ موت کے عالم میں روح جا چکی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، مثلا یہی خوارج کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، چونکہ خوارج امیر المومنین علیہ السلام کا جنگجو لشکر کا حصہ تھا۔ آج کے دور میں آپ سمجھے شیعوں سے ہی بننی ہے ایک لشکر، اس لشکر کے اندر جو جنگجو لشکر کا حصہ ہے، جو اپنی جان لٹانے کے لیے گھر کے مال لٹائے، یعنی گویا کہ گھر اجاڑ کے اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کی خاطر میدان جنگ میں لے آیا ہے، اس طبقے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ قلب ان کے روشن نہیں ہیں، وہ حقیقتوں سے تعلق نہیں پیدا کرے، یعنی اس میں حرکت نہیں ہے، تو اس کا انجام دیکھیں جہنم کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے خوارج کا جو لشکر ہے وہ معاویہ کے لشکر سے نہیں نکلا تھا، معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر میں ناسبی پائے جاتے تھے، لیکن یہ ناسبی کیسے بن گئے خوارج؟ یہ بے شعور اور بے معرفت ہونے کی وجہ سے۔ ایسا انہوں نے امام علی علیہ السلام پکڑ لیتے ہیں، بعض صحابہ کے آل اولاد کو انہوں نے پکڑا، جیسے حباب بن ارت ہیں یا عبداللہ بن حباب ہیں، اختلاف وارد ہوا ہے، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہے ہیں تو خوارج نے روک لیا، اور ان کی زوجہ بھی ہے حاملہ، بچہ ان کے شکم میں ہے، پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ میں ان کو بہت عظیم ایک ہستی سمجھتا ہوں اور قابل اطاعت خلیفہ مانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے گناہ کبیرہ کیا اور پکڑ کے ان کو بھی شہید کیا، گردن اڑا دی، اور ان کی جو زوجہ ہے ان کا پیٹ چاک کر کے بچے اور زوجہ دونوں کو شہید کیا۔ دوسری طرف وہاں پہ کھجور کے درخت بہت تھے، تو وہ جو کھیت تھا وہ کسی یہودی کا تھا، ادھر سے انہوں نے اٹھائے کھجور تو پھر ادھر ہی چھوڑ دی۔ اگلے نے پوچھا کیوں تم نے نہیں کھائی؟ کہا کہ یہ مال مجھے نہیں پتا تھا حلال ہے یا حرام، کہ یہ ایک ذمی کا مال ہے، اگر وہ مجھے اجازت دے گا تو میں کھا سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھا عقل و شعور کہ ایک طرف وہ ایک کھجور کے اوپر حساس بنتا ہے اور دوسری طرف کئی افراد کی بے معرفتی کی وجہ سے جان لے لیتا ہے۔ تو یہ مراحل پہنچ جاتے ہیں کہ آج بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ انسان بے معرفتی اور بے شعوری کی وجہ سے خود ساختہ عمل انجام دیتا ہے عزاداری کے نام پہ، مراسم کے نام پہ، اور پھر یہ خواہش رکھتا ہے کہ چونکہ میں اپنے طور پہ عبادت انجام دے رہا ہوں، اس لیے جس نے مجھے ٹوکا وہ دشمن امام علی علیہ السلام ہے، دشمن امام حسین علیہ السلام ہے، دشمن عزاداری ہے، اس لیے اس کے اوپر خوب لعن طعن کی جائے۔ یہ روش درست روش نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اس عمل کی کس قدر قیمت ہے، اور یہ قلب کو جو حقائق کو قبول کرنے والا ہے اور حقائق سے تعلق قائم کرنے والی قوت اللہ نے ہمارے روح کے اندر رکھی ہے، یہ اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار انسان کر سکتا ہے۔ آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے دیدار ممکن نہیں ہے۔ شیعہ سنی میں دیدار الہی پر اختلاف نہیں ہے۔ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ اصلاً اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، وہ وہاں پہ دیدار سے مراد مادی نگاہوں سے دیدار مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، اختلاف اس کے اوپر ہے کہ آیا آنکھوں سے ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ قلب سے تو دیدار ہوتا ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام اس مسئلے پہ بہت شدید ہیں کہ آنکھوں سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، چونکہ مادی آنکھیں اجسام کو دیکھتی ہیں فقط، اور جسم جو ہے وہ انہیں نظر آ سکتا ہے، جسم کے بغیر تو وہ آنکھ نہیں ہم دیکھ سکتے۔ اس دنیا کے کتنے حقائق ہیں
اس میں وہ جو مادی جسم یا بہت لطیف اور باریک مادی جسم ہے اسے بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتے، جیسے جراثیم نظر نہیں آتے، اس لیے وہ کثیف یعنی موٹے مادی اجسام ہوں تو آنکھ کو نظر آتے ہیں، یا انہیں موٹا کیا جائے تو نظر آئے گا۔ لہذا مکتب اہل بیت علیہ السلام اس پہ شدت سے قائل ہے کہ مادی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن قلب کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیں اب ہم کچھ آیات اس موضوع کے اوپر پڑھ لیں، اور یہ آیات آپ کے سامنے اس مطلب کو روشن کریں گی، لیکن اس دوران آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ انسان کے اندر ایک مخفی قوت ہے روح کے اندر، جو الہی حقائق کو درک کرتی ہے، اور وہ جو ادراک ہے دل کا، یعنی دل جب ان الہی حقائق کو درک کرتی ہے وہ بہت روشن اور واضح ہوتے ہیں۔ اور اس کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ جیسے آپ جسم میں بھی دیکھیں، جسم میں قلب کی موت کب واقع ہوتی ہے؟ کہ جب خوب انسان غذائیں کھاتا ہے جو مضر صحت ہے، چربی کا باعث بنتی ہیں، خون میں ملاوٹ بہت کثیر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قلب کی گردش جو ہے اس کے ختم ہونے کا باعث بن جاتی ہے، یا دل ہے اس کے ارد گرد چربی چھانے لگ گئی، وہ دل پورا کا پورا ہی چربی میں ڈھم گیا، یا اس قدر خون کے اندر موٹا پن آ گیا کہ وہ رگوں سے گزر ہی نہیں سکتا۔ انسانی وجود کے اندر جو روح کے اندر وہ قوت مخفی ہے جو الہی حقائق کا ادراک کرتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے موت کا شکار ہوتی ہے، لیکن کیسے؟ اس کے لیے گناہ ہیں کہ جو ظلمت برپا کرتے ہیں، گناہ کرتے جائیں، اس کے لیے خون گاڑھا ہوتا جائے گا، یعنی وہ روح کی جو قوت ہے وہ دل کے اعتبار سے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے جائیں، یعنی چربی چڑھتی چلے جائے گی۔ ایک گناہ کیا، ایک یعنی آپ نے پردہ ڈال دیا، کیونکہ اب حقائق کے ساتھ قلب ہی تعلق جوڑے گی، روح کے پاس قلب کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حقائق سے تعلق جوڑے، قلب ہی وہ بنیادی منبع ہے جس نے حقائق الہی اور کائنات کے حقائق سے تعلق جوڑنا ہے۔ اب جب گناہ کیا تو ایک پردہ چڑھ گیا، دوسرا گناہ، دوسرا پردہ چڑھ گیا، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ اصلاً اب وہ دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو قرآن کریم کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، لا یرجعون، نہیں اب پلٹ سکتے یہ لوگ، وہ لوگ اب نہیں، یعنی اب یہ ایسا مر گیا تو نہیں پلٹ سکتا کبھی بھی۔ یا قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ رسول آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکثر بیشتر لوگ کان لگا کے غور سے آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ کانوں سے دل تک بات پہنچے گی تو دل کا تعلق اس سے جڑے گا، وإلا تو وہ بات بے اثر ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس جو قوت ہے، گناہ اس میں پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب ہے غفلت۔ جتنا مادی دنیا سے تعلق بڑھتا چلا جائے، یہ روح کا قلب جو ہے اتنا وہ بے جان ہوتا چلا جائے گا، بے حرکت ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ترجمے کے اعتبار سے میں ابھی بیان کر رہا ہوں، کوئی تفسیر میں نہیں ہم جا رہے۔ واضح طور پہ قرآن نے کہا کہ یہ دو اسباب آپ کے سامنے بنتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ حیات بند ہو جاتی ہے انسانی روح کے اندر، انسانی وجود کے اندر حیات کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم اب چند آیات کی طرف آتے ہیں اور ان آیات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ قلب کے بارے میں قرآن کریم کی آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ بعض آیات ہیں کہ جس میں قلب کا تعلق جو ہے وہ غور و فکر سے قائم کیا ہے، اور اس کو قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے کہ قلب کا تعلق ہے کہ ان کے قلوب تھے، لیکن ان قلوب سے انہوں نے غور و فکر اور سمجھنے کا کام نہیں لیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل سورہ اعراف کی آیت ہے جو انسان کی حقیقت کو کاملاً روشن کر دیتی ہے۔ 179 نمبر ہے سورہ اعراف، 179 نمبر آیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے ایک بڑی تعداد جن و انس کی خلق کی ہے۔
آپ نے وہ 3 معنی اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. ابھی ہم وہ قوت کے والے معنی کو پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ قلب روح کو کہا گیا، ایک دفعہ قلب روح کی اس قوت کو کہا گیا جس نے حقائق الہیہ کو واضح اور آشکار طور پہ لے لینا ہے اور اسے تعلق قائم کر لینا ہے. اور تیسرا جسم کے اس عضو و دل کہا گیا. ابھی ہم یہ قوت کے معنی میں یہاں پہ قلب ہمارے پاس اجاگر ہو رہا ہے. آپ خود اس آیت کے ذیل میں بھی اس نتیجے تک خود پہنچیں گے، لیکن اس آیت کریمہ کے اوپر دقت کریں کہ ہم نے جہنم کے لیے ایک بڑی تعداد جن اور انس کی خلق کی ہے. اچھا، جہنم کن لوگوں کا قبرستان ہے؟ بیان کر رہی آیت. لہم قلوب، یہ مالک تھے قلوب کے، قلب کے مالک تھے، دلوں کے مالک تھے. لا یفقہون بہا، لیکن انہوں نے اپنے دلوں سے غور و فکر و تفقہ نہیں کیا، غور و فکر انہوں نے نہیں کیا. اب جب غور و فکر نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بے جان ہوگی اور روح جہنم کے قبرستان کے قابل ہو گئی. اب جب قلب کا دروازہ بند ہو جائے، جیسے دل بند ہو جائے، حرکت بند ہو جائے، کان سالم ہے، پردہ سالم ہے، کیا کانوں سے سنائی دے گا؟ آنکھیں سالم ہیں، آنکھوں میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، کیا آنکھیں دیکھیں گی؟ ہم فوراً اقرار کریں گے، نہ کان فائدہ دے گا نہ آنکھوں سے دیکھنا فائدہ دے گا. اسی طریقے سے ابھی آگے دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تھیں، یہ آنکھوں کے مالک تھے. لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہوں نے آنکھوں سے اصلاً دیکھا نہیں، یعنی جو آنکھوں نے عبرت کے نمونے، ہدایت کے نمونے دیکھنے تھے اسے قلب تک نہیں پہنچایا. آنکھیں بھی مردہ ہیں ان کی روح کی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تھے، انہوں نے کانوں سے نہیں سنا. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ مواشیوں کی طرح ہیں. ادھر جانوروں اور مواشیوں میں ایک فرق کرنا لازم ہے ہمارے لیے. کائنات کے اندر جو نمونے ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں بہت بڑی معرفت کا ایک فائدہ دیتے ہیں اگر غور و فکر کریں. اس لیے قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اس کائنات کی خلقت، آسمان و زمین، اس کے اوپر غور و فکر کرو. جو غور و فکر نہیں کرتا وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. غور و فکر ضروری ہے. جانوروں کے اندر آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک جانوروں کا مجموعہ ہے جو مواشی ہیں، مواشیوں کی خاص عادات ہوتی ہیں، اور ایک جانوروں کا مجموعہ جو ہے درندہ صفت. درندہ صفت حیوانوں کی اپنی اوصاف ہوتے ہیں. بس مواشیوں میں اور درندہ صفت جانوروں میں حیوان تقسیم ہو جاتا ہے. مواشیوں کی طرف آ جائیں، کیونکہ درندہ صفت تو آشکار چیرنا پھاڑنا، جیسا بھیڑیا ہے، ریچھ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یہ سارے درندہ صفت جانور ہیں. مواشی آ جائیں. مواشی اپنی شکل و صورت سے ہی بڑے پرامن لگتے ہیں. جیسے ہرن کو دیکھیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ اپنی شکل سے ہی ان کے ہونٹ، ان کے دانت ان کے نکیلے نہیں ہوتے کیونکہ چیرنا پھاڑنا نہیں ہے انہوں نے. اسی طرح سبزی جات وغیرہ کھائیں گے کیونکہ خونخوار نہیں ہوتے. ایک صفت یہ ہوگی کہ شکل و صورت سے ہی ان کے وجود میں امنیت کا آپ کو احساس ہوگا. نمبر 2، مواشی قبیلہ بنا کے رہتے ہیں. اکثر بیشتر مواشی جو ہیں وہ ریوڑ کی صورت میں رہتے ہیں، قبیلے کی صورت میں رہتے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مواشی ریوڑوں میں بٹے ہوتے ہیں، یعنی خاندانی بڑا تعلق ہوتا ہے. ان کا معاشرتی زندگی بڑی آباد ہوتی ہے. انہیں کھانے پینے میں لذت ہی تب ملتی ہے کہ جب ان کا خانوادہ، گھرانہ، بیوی، بچے اور یہ سارے خاندان کے افراد ہوں. خاندانی تعلق قوی ہوتا ہے. نمبر 3، مواشی کا سارا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ وہ پیٹ ہوتا ہے. اس نے پیٹ بھرنا ہے اور جنسی عمل انجام دینا ہے اور کھیل کود کرنی ہے. یہ 3 بنیادی خصوصیات ہیں. اول، صبح اٹھا تو اب کیا ناشتے میں کیا کھانا ہے، دوپہر کیا کھانا ہے، رات کیا کھانا ہے، فلاں جاب کر لوں تاکہ گاڑی لے سکوں، گھر لے سکوں، یہ کر سکوں، فلاں کر سکوں. اس کا کل شکم ہے. زندگی کی گردش کا محور وہ شکم ہے. وہ کسی سے تعلق جوڑتا ہے تو اپنے شکم کے مفاد کے لیے، وہ کسی سے تعلق توڑتا ہے شکم کے مفاد کے لیے. لہذا شکم کے دار مدار زندگی بسر کر رہا ہے. وہ کوئی بھی نیک کام ہو یا بد ہو، وہ کسی سے اس نے ملنا ہے یا نہیں ملنا، وہ شکم کی وجہ سے ملے گا. مثلا اس سے پوچھیں تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس میں تمہیں کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں اس میں بڑا مجھے پیسہ ہے،
بڑا فائدہ ہے، یہ ہے فلاں ہے، حتیٰ کہ اہل منبر علماء وہ اسی آزمائش میں سب سے پہلے گرفتار ہوتے ہیں۔ تعلیم کو مثلا فروخت کرنا، آیات کے ایسے معنی گھما پھرا کے پیش کرنا کہ وہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کے ملنگانہ نظریات کے بالکل عین سازگار ہو۔ یہ اپنی طرف سے قرآنی آیت پیش کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے وہی ملنگانہ نظریات کے اوپر خوب نعرے لگا رہے ہیں اور یہ سمجھتا ہے میں تبلیغ کر کے آ گیا۔ یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے انسان کو، لہذا شکم کی خاطر، کیونکہ اسے شہرت چاہیے، اسے مال چاہیے، بانی حضرات اگر اس سے کٹ گئے تو کیسے اس کی جیب میں پیسہ آئے گا۔ اسی طرح جابز ہیں، اسی طریقے سے مختلف طرح کی تجارتیں ہیں، مختلف لوگوں کے سامنے مثلاً چاپلوسی کرنا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ تعلقات خوب بڑھانا وغیرہ، یعنی شکم کے گرد اس کی ساری زندگی بسر ہو رہی ہے اور کوئی مفاد نہیں۔ تیسرا ہے کہ شکم جب بھر جائے تو وہ یہی دو کام مویشی کرتا ہے کہ ایک وہ جنسی عمل کو خوب انجام دیتا رہے گا، اور دوسرا کھیل کود کر کے، محفل جما کے، اور اسے کہتے ہیں کھیل تماشا لگانا، کھیل تماشا لگا کے بقیہ اپنی وہ جو انرجی بنی ہے اسے خرچ کرے گا۔ اور اس دوران میں چوتھی چیز جو انجام دیتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس میں خوب اپنے آپ کو سامنے لے کے آئے گا لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، اور ذاتیات کی اساس کے اوپر لڑے گا۔ یعنی کل آپ نے دیکھا مویشی کی زندگی کیا ہے، لڑائی جھگڑا اس کی زندگی میں ہے کم، لیکن وہ کم جو ہے اس کا باعث بھی کون ہے؟ وہ اس کا اپنا نفس ہے، وہ اس کی اپنی ذات ہے، وہ اس کی اپنی غیرت، اپنی عزت۔ جیسے خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ فلاں جو ہے جگہ پہ میں گیا تو انہوں نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، فلاں نے تو کھانا ہی نہیں صحیح کھلایا، یہ کیا پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے دے دیے، فلاں کو اچھے برانڈ کے کپڑے تحفے میں دیتے ہیں اور مجھے سب سے جو کوئی نہیں لیتا وہ کپڑے پہنچا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے انسان اگر زندگی بسر کرے، یعنی زندگی میں اگر کسی کے یہ 3 سے 4 امور غالب اسے اپنے 24 گھنٹے میں نظر آئیں، یعنی اس نے جتنی بھاگ دوڑ کی وہ اپنے شکم کے لیے کی۔ نمبر 2، اس نے شکم بھر لینے کے بعد وہی اعمال لہو لعب انجام دیے، یعنی جنسی عمل یا کھیل کود، کبھی ادھر محفل لگائی، کبھی فلاں مال میں پھر رہے ہیں، فلاں جگہوں کی خریداری کر رہے ہیں، فلاں فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یا فلاں اب مثلا گیمیں کھیلنے چلے گئے ہیں، جیسے موبائل میں آج کل زیادہ مصروف ہے۔ نمبر 3 کہ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اپنی احساس پہ کہ کیوں اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، محفل میں اس نے کیوں مجھے سلام نہیں کیا، فلاں جو ہے اس نے تو 4 باتیں مجھے سنا دی تھیں، اب میں اسے کیوں معاف کروں، اس نے تو میرے ساتھ اس طرح برا۔ ٹوٹل اس کے جھگڑوں کا اور اس کے اختلاف اور غضب کا وہ اپنا نفس ہے معیار، یہ ہے مویشی۔ جیسے آپ بھیڑ بکریوں پہ اگر غور و فکر کریں آپ کو تفصیلی طور پہ یہ نمونہ دکھائی دے گا۔ اگر ہم اس کو بالکل خلاصہ کریں مویشیوں کی زندگی کو تو ہم دیکھیں گے کہ 2 امور مویشی انجام دیتا ہے، وہ اپنی شہوت اور اپنے غضب کی اساس پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اس نے اپنی کھانے کی شہوت، دیکھنے کی شہوت، محفل کی شہوت، خاندان سے اٹھنے بیٹھنے کی شہوت، جنسی شہوت، ان شہوات کے اوپر اس کی زندگی کا دار مدار ہے۔ اسے کہتے ہیں شکم۔ شکم یعنی یہی شہوات کا مجموعہ بس پورا کرنے کے لیے کام، اپنی ساری صلاحیت کیوں خرچ کر رہا ہے؟ تاکہ شکم پورا کرے، اپنے شکم کو پر کرے، اچھا گھر لے، اچھی گاڑی لے، اچھی جگہ کے اوپر زندگی بسر کرے وغیرہ۔ دوسرا کہ اگر کسی سے اختلاف کرنا ہے، کسی سے جھگڑنا ہے تو اس کا کون معیار ہے؟ وہ بھی اپنا نفس۔ بس شہوت کو پورا کرنے کا مقصد بھی نفس ہے، غضب کو پورا کرنے کا مقصد بھی نفس ہے۔ یہ مویشی سے تعبیر ہے۔ ادھر قرآن اب آئیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ خصوصاً جہاں پر بھی ہو، جیسے آج کل تو ڈاکومنٹریز بہترین آ گئی ہیں کہ جو بھینسوں پہ بکریوں کے اوپر بہترین ڈاکومنٹریز بنائی ہیں۔ گھروں میں بعض لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی پہ غور و فکر کریں، پھر مشاہدہ کریں میری زندگی اس سے کہاں کہاں پر جدا ہے۔ یعنی یہ مشاہدہ نہ کریں یہ گوبر کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، ان کے لیے وہی زندگی من پسند زندگی ہے، ہمارے لیے صاف ستھری جگہ ہے، انہیں گھاس میں مزہ آتا ہے، ہمیں کھانا بنا کے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ چیزیں الگ ہیں، وہ دیکھیں کہ کلی طور پہ دیکھیں، جامع مجموعی طور پہ دیکھیں۔
اگر ہمارے اندر ان کی خصوصیات اور صفات غالب ہیں تو یہ مویشیوں کی زندگی. امیر المومنین علیہ السلام نہج بلاغہ میں غالباً مکتوب نمبر 45 ہے، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. بڑے خوبصورت امام کے کلمات ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر سال ہا سال طولانی زندگی کے دن بسر کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب ان بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کی سیرت کے اوپر چلنا شروع کر دے کہ اپنے آس پاس کا اس نے کھانا کھایا، جب اس کا پیٹ بھر گیا تو باڑے میں یعنی اپنے گھر کے اندر جا کے بستر کے اوپر پیٹ رکھ کے آرام سے سو گیا، تو علی کی زندگی بے نور ہو جانی چاہیے. جس دن یہ عمل انجام پائے، امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، میرے گھاٹے کا سودا ہے، میرے نقصان میں یہ زندگی کا دن ہے. یہ تو مویشیوں کی زندگی ہے. امام فرماتے ہیں کہ طویل سال گزرنے کے بعد ان مویشیوں کے مطابق میں زندگی بسر کرنے لگ جاؤں، یعنی میں بس کھاؤں پیوں. جیسے آج کل کہتے ہیں یار تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، مثلا فلسطینیوں سے تمہارا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ملک اور اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، تمہیں اپنی جاب کرو، اپنا کاروبار کرو، اپنا کھاؤ پیو، تمہیں ان مسائل میں کیا لینا دینا. یا فلاں جگہ کے اوپر مسئلہ ہے، مثلا لبنان اور ایران اور ان لوگوں کا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کیا ہے، تمہارا تھوڑی وہاں پہ کوئی تعلق اور مفاد ہے. تم اپنا کھاؤ پیو، شکم پر کرو اور آرام سے اپنے بیوی بچوں میں زندگی بسر کرو. یہ مویشیوں کی زندگی ہے. امام فرماتے ہیں کہ بدترین یہ زندگی ہے. اور ادھر کیا قرآن کہہ رہا ہے، جن کے فہم و فراست کی وہ قوت کو انہوں نے بے حرکت کر دیا ہے، اولئک کالانعام، یہ مویشیوں کی مانند ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی مویشیوں سے مشابہ کسی شخص کی زندگی بسر کرنا شروع ہو جائے، وہ سمجھے کہ اس کا دل بند ہو چکا ہے، وہ روح کا پردہ کیا ہے، وہ بند ہو چکا ہے. روح کی وہ قلب کے اوپر، روح کے قلب کے اوپر پردے گناہوں کے اور غفلتوں کے چڑھ چکے ہیں. یعنی اگر کسی کی روح کا قلب بے حرکت نہیں ہوتا، مویشیوں کی زندگی نہیں شروع ہوتی. کیونکہ قرآن کے اولئک کالانعام، انعام بنتا ہی تب ہے جب وہ کھاتا پیتا ہے. اسے نہیں پتا دنیا یعنی سورج کیسے نکل رہا ہے، چاند اور سورج اور زمین کا فاصلہ کیا ہے، اسے کیا بیچارے کو پتا. اسے کیا پتا کہ یہ سبزی اور یہ سبزہ کیسے اگتا ہے، کیسے یہ دریا بنتے ہیں، کیسے سمندر بنتے ہیں، اسے کوئی خبر ہی نہیں. اسے ساری کیا ٹینشن ہے، کھاؤ پیو. جیسے بعض کہتے ہیں تمہیں کھانے سے غرض ہونی چاہیے، ہنڈیاں بنی کیسی ہے، تمہیں اس سے کیا، ہنڈیاں بنتی کیسی ہے، پکتی کیسی ہے، تمہیں اس سے کیا غرض. تو یہ جو ہمارے پاس ہے کہ مویشی ہوتا ہی وہ ہے، غور و فکر کا باب بند ہے، اسے نہیں سمجھ آتی. اسے لڑائی جھگڑے سمجھ آتے ہیں، عزت اور غیرت اسے سمجھ آتی ہے، اپنی آل اولاد سے تعلق اور عدم تعلق، ان کی زندگی موت، ان کا نفع نقصان، یہ سب باتیں اسے سمجھ آتی ہیں مویشی کو. لیکن مویشی کو کہنے لگ جائیں کہکشائیں یہ ہوتی ہیں، ستارے یہ ہوتے ہیں، زمین میں گریوٹی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. ایک مسئلہ آج کے دور میں گرما گرم ہے، لائٹ کیا ہے، نور کیا ہے، وہ کہے گا اس کے مجھے تعلق ہے کیا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں گرے ارض پہ. اولئک کالانعام، یہ مویشیوں کی مانند ہے. کیونکہ مویشی بھی ساری بدن کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن عقل و شعور اور بصیرت اور حقائق سے تعلق قلبی اس کا کوئی قائم نہیں ہوتا. پھر قرآن آ کے کہتا ہے نہیں، مویشی بہتر ہیں. مویشی بل ہم اضل، یہ لوگ تو بدتر ہیں مویشیوں سے. یعنی اگر ایک شخص کرۂ ارض کے اوپر موجود ہے اور اس کی روح کا قلب جو ہے وہ حرکت میں نہیں ہے، یعنی غور و فکر نہیں کر رہا، حقائق کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، معرفت خدا، معرفت امام، معرفت قیامت، قرآن کے معنی انہیں لینے کے لیے متحرک نہیں ہو رہا، اور صرف کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زوجہ سے تعلق قائم کر رہا ہے، کھیل کود میں اور مالوں میں پھرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، کبھی گاڑی میں بیٹھ کے ادھر پہنچ گیا، کبھی فلاں جگہ پہنچ گیا. تو قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ جو جنگلوں میں بھیڑ بکریوں کی صورت میں چرتے ہوئے چرند پرند یا مویشی نظر آ رہے ہیں، یہ بہتر ہیں، یہ بدتر ہے. اگر کرۂ ارض میں باقی رہنے کی نوبت آئے کہ دونوں میں سے کس کو رکھیں، تو اس حیوان کو رکھیں گے، کیونکہ یہ ہدف خلقت پورا کر رہا ہے. مویشی تو اس دنیا میں آیا اسی لیے تھا کہ یہ کام کرے. انسان تو اس لیے نہیں آیا تھا، انسان تو اس لیے آیا تھا تاکہ قلب سے حقائق کا تعلق قائم کرے، قلب کے ذریعے سے حقائق کو سمجھے، آنکھوں کے ذریعے سے ہدایت اور عبرت کے لے نمونے، کانوں کے ذریعے سے ہدایت کو سنیں
اور قلب کے حوالے کرے، کیونکہ آنکھیں اور کان یہ دو رگیں ہیں جو قلب تک پہنچاتی ہیں، جیسے رگیں دل تک خون پہنچاتی ہیں، آنکھیں اور کان ہیں کہ جو حقائق تک اس کو پہنچائیں گے، پھر قلب ان کو سمجھ کے مزید وسعت پیدا کرتا ہے۔ البتہ یہ قلب غیر مادی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، چونکہ انسان ہدف خلقت نہیں پورا کر رہے اس لیے بدتر ہے ان مویشیوں سے۔ ایسا ہو سکتا ہے ہمارے بعض دن کے مویشیوں والے گزرے، اس دن کہیں کہ میں اس دن اپنے ساتھ محاسبہ کرے، روایات نے شدت سے کہا ہے کہ اپنا محاسبہ حساب کتاب کرو۔ اگر ہمارا کوئی دن ایسا گزر جائے صرف کھیل کود تفریح تماشا، جیسے شادیوں میں بعض دنوں میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یا رشتہ دار یا دوست احباب کے درمیان انسان آ جاتا ہے، اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے تو انسان کو چاہیے محاسبہ کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں کہ بار الہ میں ان مویشیوں سے بھی آج بدتر تھا، تو آنے والا دن میرا بہتر فرما دے۔ عزم کرے کہ میں ماضی میں مویشیوں سے بدتر زندگی حیوانی گزارتا رہا ہوں، اب میں زمانے معرفت میں ہوں، اب میں زمانے انسانیت میں ہوں، پہلے زمانے جاہلیت میں تھا۔ اچھا سبب کیا ہے؟ ادھر قلوب لا یفقہون بہا، یہ قلب مردہ کیسے روح کا ہو گیا؟ اولئک هم الغافلون، قرآن یہ نہیں بیان کر رہا کہ ڈھیر انہوں نے گناہوں کے لگا دی، یہ غافل رہے ہیں، جاب کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، بیماری کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے، گھر میں بچوں کو یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، بس اسی گردش میں ہے۔ یہ حتیٰ طلاب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک درس ادھر پڑھا، فلاں درس ادھر پڑھا، بھاگے بھاگے ادھر امتحان دیا، اب نماز پڑھ رہے ہیں، وہی گردش کر رہی ہیں اصطلاحات اور ساری چیزیں، اللہ کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، کائنات کے حقائق کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ غفلت، اللہ سے غفلت، انسان کا اپنے مقاصد سے غفلت، یہ وہ سبب بنتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ آخری آیت پڑھ کے میں آپ کی خدمت میں اس کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کثیر ہے، ہمارا ٹائم اس میں ختم ہوا چاہتا ہے کہ قرآن کریم میں اگر قلب کا تعلق حقائق سے کیسے قائم ہو، وسیع تفصیلی آیات ہیں، لیکن میں ایک آیت صرف آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ انفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں، دلوں کے اندر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر الہی پہنچے قلب تک تو تب یہ حالت طاری ہونا، قلب سمجھتا ہے جیسے بھی ہمیں اللہ کا نام سنیں کوئی وہ پریشانی نہیں لاحق ہوتی۔ یہی گلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ سے کوئی خوف اور ڈر ہی نہیں محسوس ہوتا، اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کے وقار کو تم نہیں رکھتے، پاس نہیں اس کا کرتے اللہ کے وقار کا۔ سامنے اگر کوئی بڑی شخصیت آ جائے ہم اس کی عزت اور وقار کے لیے تعظیم کریں گے، اس کے سامنے خوف کھائیں گے کہ بے ادبی صادر نہ ہو جائے، ایڈیکیٹس کے خلاف کوئی عمل صادر نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، حساب کتاب بھی کر رہا ہے، نعمات بھی دے رہا ہے، اور رحیم بھی ہمارے اوپر، ساری کی ساری امور کو اگر ہم جانتے ہوئے بھی اس کی ہستی جو اس قدر عظیم ہستی ہے، اس کا کوئی عزت تعظیم اور عزت و وقار کا خیال ہی نہیں ہے۔ لہذا چونکہ غافل ہیں، ذکر کہتے ہیں غفلت کے مقابلے میں ہے ذکر صرف زبان سے ادائیگی کو نہیں کہتے، انسان کے نفس کا توجہ کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے آپ جا رہے ہیں ایک بورڈ کی طرف، آپ کا توجہ گئی، اس بورڈ پہ کچھ لکھا تھا وہ آپ نے پڑھا، اب جب آپ وہ پڑھ رہے ہیں بقیہ پورے جہان سے بے خبر ہو کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پوری توجہ آپ نے اس کی طرف مرکوز کر دی، اسے کہتے ہیں ذکر یعنی پوری توجہ ایک شے کی طرف کرنا۔ جب اللہ کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے تو دل کہاں پڑتے ہیں، کیونکہ ہستی ایسی بلند ہے۔ یا قرآن نے واضح کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوبہم اقفالھا، یا ان کی قلوب میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی تعظیم بھی کرتے ہیں، قلب سے قرآن کا تعلق نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ قرآن کے گرد تالے اس نے نہیں کھولے۔ تدبر چابی بن جائے گی کہ چابی گھماؤ تالا کھولو،
تدبر وہ ہمارے پاس چیز بن جائے گی جو پڑے ہوئے پردے قلب کے اوپر سے ہٹا سکتی ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام اس جگہ پہ چونکہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ قرآن کے اوپر تدبر کریں گے تو تب قلب سے تعلق پیدا ہوگا۔ خالی قرآن امام معصوم سے بھی سنیں اور نبی خدا سے بھی سنیں اور ان کی تلاوت کو سنیں، ممکن ہے کہ بہترین اور اچھی آواز کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں انسان کے، لیکن قلب سے انسان کے تعلق قرآن کی آیت کا پیدا نہیں ہوگا۔ لا یمسہ الا المطہرون، طہارت چاہیے، یعنی قلب کو پاک کریں، گناہ ہٹائیں، غفلت ہٹائیں، یعنی اسے زندگی کی طرف لے کے آئیں۔ قلب کو زندگی دیں، پوری روح میں زندگی آ جائے گی۔ قلب کی زندگی ختم کر دے، پوری روح مردہ ہو جائے گی۔ اور قرآن نے اسے واضح طور پہ کہا ہے کہ افمن کان میتن، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ شخص جو کہ مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے حیات دی، وجعلنا لہ نورا، اس کے لیے ہم نے ایک نور قرار دیا اور روشنی قرار دی، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں اس کے ذریعے سے پھر چلتا پھرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے چلنے پھرنے والی زندگی نور کے بغیر ہو، قرآن کہتا ہے میتا، میت ہے یہ۔ پس ادھر ہمیں یہ معلوم ہو گیا روح کی زندگی قلب کی، اس کی قلب کی زندگی پر موقوف ہے، جیسے جسم کی زندگی اس کے قلب پر موقوف ہے۔ نمبر 2، جو روح کا قلب ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے اگر اس کے گناہ انسان انجام دے، مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، یا غافل زندگی بسر کرے، گناہ نہ انجام دے، توجہ نہ اللہ کی طرف کرے، اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کی ہستی کی طرف، قیامت کے امور کی طرف، قرآن کے حقائق کی طرف نہ اگر ان قرآن اور امام کی معرفت حاصل کرے، قرآن اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہ کرنا، اس طرح سے زندگی میں مشغول ہو جانا، یہ قلب کو مردہ کرتا چلا جائے گا۔ قلب مردہ ہو جائے بس قلب گناہ سے اور غفلت سے مردہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو اب زندگی ہم نے دے دی تو روح میں زندگی آ جائے گی، جیسے مادی قلب جو ہے وہ چربی سے مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ سے اور غفلت سے روح کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ روح کے قلب کو زندگی دی، روح میں زندگی آ جائے گی، بالکل اس طرح کہ جسم کے قلب کو اگر حرکت دے دی وہ پورے جسم کو حیات دے دے گا۔ اچھا، روح کے قلب کو کیسے زندگی دی جا سکتی ہے؟ گناہ تو ہم سے بہت ہوئے، غفلت میں تو ہم پڑے رہتے ہیں، وہ تو کوئی حادثہ، کوئی بیماری، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی ہم ہلتے ہیں، جیسے زلزلہ شدید آتا ہے تو لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا ہے، جب کوئی قریبی مر جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے ہمارے منہ سے، یا کوئی جن وغیرہ ڈر لگتا ہے یا جادو کے اثرات کو بھگانا ہو تو ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ نہیں غفلت سے انسان نکلتا۔ غفلت اور گناہ کے یہ جو پردے اور اثرات اور چربیاں انسانی روح کے اندر چڑھ جاتی ہیں، اس سے پاکیزگی کا ذریعہ وہ تزکیہ نفس ہے، وہ طہارت ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس لیے جب تک قلب کو طاہر نہیں کریں گے، قرآن سے تعلق، ہمارا قلبی تعلق قائم نہیں ہو سکے گا، صرف آنکھوں کا، کانوں کا ظاہری تعلق قائم ہوگا، اندر کوئی چیز نہیں جا رہی۔ اسی طرح قرآن نے روایات اہل بیت علیہ السلام میں معتبر شیعہ سنی کتب میں روایت ہے معنی کے اعتبار سے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر، یعنی قلب سے ان کے پہچان کے بغیر اس دنیا میں مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔